السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے تعلق سے کچھ سوالات و جوابات ہیں، سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ بعض حضرات اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ جی، اوجڑی کھانا بالکل درست ہے بغیر کراہت کے، کیونکہ جانور کے جو اعضاء مکروہ ہے کھانا، اس کے اندر اوجڑی کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا اوجڑی کھانا درست ہے بغیر کراہت کے، مکروہ نہیں ہے۔ بال جلا کر پکانا، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سیری کے بال، پائے کے بال جلا کر کے پھر اس کو پکاتے ہیں۔ کئی علاقوں کے اندر اس کی پوری کھال اتار دیتے ہیں۔ تو بال جلا کر پکانا کیسا ہے؟ تو بال جلا کر کے سیری کو پکانا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ ایک بکرے میں کتنے حصے؟ ایک بکرے میں صرف ایک ہی حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بکرے کے اندر کئی حصے ہو گئے ہوں، ایک بکرے کے اندر صرف ایک آدمی کا حصہ ہوگا۔ جانور کو قربانی کی نیت سے پالا، پھر وہ کمزور رہا تو کیا اس کی جگہ بدل کر دوسرا جانور لا سکتے ہیں؟ جانور کو قربانی کی نیت سے پالا اور جب قربانی کا وقت آیا تو وہ یا تو پس طاقت رہ گیا، کمزور رہ گیا، تو وہ چاہتا ہے جانور بدلنا، تو وہ جانور بدل کر دوسرا جانور اس کی جگہ لا سکتا ہے، کیونکہ قربانی کا جانور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ جانور کو کچھ دن پہلے سے پالنا، جی جانور کو کچھ دن پہلے سے پالنا افضل ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے سے جب پالیں گے تو اس سے محبت ہو جائے گی اور محبوب چیز کو قربان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چوری کے جانور، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی نے جانور خریدا اور اس کی قربانی کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ جو جانور خریدا ہے یہ چوری کا جانور تھا اور جس سے خریدا ہے وہ چور ہے، تو اس صورت میں اس کو اپنی قربانی واپس لوٹانی پڑے گی اور وہ گوشت بھی کھانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کو اپنی قربانی کا جانور دوسرا خریدنا پڑے گا اور اس کو واپس قربانی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر مالک مل گیا اور مالک نے اجازت دے دی تو وہ گوشت کھانا درست ہو جائے گا، قربانی دوسری کرنی پڑے گی۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا اہم مسئلہ ہے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو دوسرے سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اس کی اجازت کے دوسرے کی طرف سے قربانی کرے گا تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر گھر کے اندر ایک عام ماحول ہے کہ جب بھی قربانی ہوتی ہے باپ یا دادا پورے گھر والوں کی طرف سے الگ الگ قربانی کرتا ہے تو پھر سب سے الگ الگ اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر ہر آدمی سے الگ الگ اجازت لینا ضروری ہوگا۔ ذبح اپنے ہاتھ سے کرنا کیسا ہے؟ اور کیا حضرت فاطمہ اپنی قربانی کے وقت اپنی قربانی کے جانور کو دیکھ رہی تھی؟ بہتر تو یہی ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر ذبح کرنے نہیں آتا ہے تو جو دوسرا ذابح ہے، جو دوسرا ذبح کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ سے ذبح کروا لے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ذبح کے وقت وہیں پر کھڑا رہے، موجود رہے اور اپنے ذبیحہ کو دیکھے۔ اسی طریقے سے ترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اٹھ کھڑی ہو اور اپنے جانور کو دیکھ جس وقت وہ ذبح ہو رہا ہے، کیونکہ جس وقت وہ جانور ذبح ہوتا ہے اس کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ خصوصیت صرف ہم لوگوں کے ساتھ ہے، یہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو بہتر یہ ہے اگر خود کو ذبح کرنے آتا تو خود ذبح کریں، ورنہ کم سے کم ذبح جس وقت جانور ہو رہا ہے تو وہاں پر موجود رہیں۔ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ، ذبح کرنے والا کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر ذبح کرے گا تو اس ذبیحہ کا اعتبار نہیں ہوگا، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کا حکم خواب میں دیا، اس کی کیا وجہ؟ قربانی کا حکم خواب میں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل اللہ تبارک تعالیٰ سے قربانی کرانا اپنے بیٹے کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان مقصود تھا۔ یہ وجہ ہے کہ خواب کے اندر بھی ذبح کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ قربانی کرتا ہوا اور ذبح کرتا ہوا دکھایا گیا، چنانچہ جب آخر کے اندر دمبا ذبح کیا گیا تو آسمان سے آواز آئی کہ تم اپنے امتحان میں اور تم اپنی آزمائش میں پاس ہو گئے ہو۔ تو مقصود جو ہے امتحان اور آزمائش تھا، مقصود اپنے بیٹے کی قربانی نہیں تھی۔ یہی وجہ رہی کہ جو ہے حکم جو ہے قربانی کا خواب میں آیا، جو ہے بنفس نفیس یا جو ہے وحی کے ذریعے سے نہیں آیا۔ بدلے میں گوشت یا کھال دینا، کسی آدمی سے کوئی کام کرایا اور اس کے بدلے میں جو ہے قربانی کا گوشت دے رہا ہے یا جو ہے کھال دے رہا ہے، یا اسی طریقے سے قصائی جو ذبح کرنے کے لیے آتا ہے اس ذبح کرنے کی عوض میں اس کو کھال یا گوشت دے رہا ہے، تو یہ دینا معتبر نہیں ہوگا، یہ دینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے گزشتہ سال کی قربانی کا حکم، ایک آدمی ہے اس کی گزشتہ سال کی قربانی باقی ہے، قضا چل رہی ہے، اور وہ اب جو ہے کیا کرے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ قضا قربانی کی صورت میں پورا جانور ہی جو ہے پورا جانور قربان کرنا ہوگا، یا پورے جانور کی قیمت کو صدقہ دینا ہوگا، یا پورا جانور صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بڑے جانور کے اندر قضا قربانی کی شرکت کرے گا تو اس سے اس کی قضا قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نام بدل بدل کر قربانی کرنا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس سال جو ہے دادا اپنا نام لے کر قربانی کر رہا ہے، اور اگلی سال جب قربانی کر رہا ہے تو اپنے بیٹے کے نام سے قربانی، تو خود کی طرف سے نام بدل رہا ہے، اور کبھی اپنے فلاں پوتے کے نام لے رہا ہے، کبھی دوسرے پوتے کا نام لے رہا ہے یا پوتی کا نام لے رہا ہے۔ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اس طرح قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اسی کا نام لیا جائے گا، اسی کا نام لے کر قربانی کی جائے گی۔ یہ چند مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسائل کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔